اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ یقیناً آپ بہترین صحت کے ساتھ ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان لیکچر سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اپنی اردو آن لائن کلاس میں 20ویں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا 20واں لیکچر ہے اور آج ہم حصہ نظم میں سے حفیظ جالندری کی نظم جلوہ سحر پڑھیں گے۔ حفیظ جالندری کا نام آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ نے ان کی بہت سی نظمیں اپنے پچھلی کلاسوں میں پڑھی ہیں۔ پہلے آج ہم ان کا تعارف پڑھیں گے جو کہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 142 پر موجود ہے۔ پیدائش ہوئی ہے سن 1900 میں یعنی 1900 میں پیدا ہوئے، وفات ان کی ہوئی ہے 1882 یعنی 1982 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ ہی تخلص تھا، جالندھر میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حافظ شمس الدین تھا، ان کے استاد انہیں ابو الاسر حفیظ کہتے تھے اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم جالندھر ہی میں ہوئی۔ وہ خاندانی حالات، خانگی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ وہ 22 سال کی عمر میں جالندھر سے لاہور آئے۔ یہاں کی ادبی فضا بھی میں ان کے ادبی جوہر خوب کھلے اور جلد ہی وہ اپنے دور کے ممتاز شعراء میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ اور اسلام کی منظوم تاریخ شاہ نامہ اسلام کے عنوان سے رقم کی۔ ان دونوں تخلیقات نے انہیں زندہ و جاوید بنا دیا۔ قومی ترانہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ حفیظ بنیادی طور پر گیت نگار ہیں، ان کے گیت جذبات اور لطافت سے بھرپور ہیں۔ وہ عام طور پر چھوٹی اور مترنم بحریں استعمال کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیت غنائیت اور شگفتگی ہے۔ ان کی شاعری میں ہندی الفاظ کا بے تکلفانہ انداز ان کے کلام میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ انہوں نے نظموں میں قابل قدر تجربے بھی کیے۔ سادگی، دلکشی، موسیقیت، تغزل، منظرکشی، ندرت تشبیہات، مقصدیت اور متنوع بحروں کا استعمال ان کی کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ تصانیف میں ان کے سوز و ساز، تلخبہ شیری، تصویر کشمیر، بہار کے پھول، نغمہ زار، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چینٹی نامہ جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں۔ پیج نمبر 143 پہ ہمارے پاس ان کی خوبصورت نظم جو ہے وہ موجود ہے جس کا عنوان ہے جلوہ سحر یعنی صبح کی خوبصورتی، صبح کا ظاہر ہونا۔ صبح کی منظر کشی کی گئی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ منظر نگاری میں حفیظ جالندری جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہاں پہ بھی اس نظم میں بھی بہت خوبصورت انداز میں صبح کے ہونے کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح صبح جو ہے وہ ہمارے لیے خوبصورتی کا پیغام لے کر آتی ہے اور کیا کیا تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلا ستارہ سحر سنا کہ صبح کی خبر، زمین پہ نور چھا گیا، فلک پہ رنگ آ گیا۔ تمام زادگان شب چمک چمک کے سو گئے، شرارے آسمان شب دمک دمک کے سو گئے۔ ستارے زرد ہو چکے، چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھل ملا کے رہ گئے۔ چلا ستارہ سحر سنا کہ صبح کی خبر۔ اچھا جی، بند وائز اس کو ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کی تشریح جو ہے وہ کر لیں گے۔ اس بند میں شاعر جو ہے وہ صبح کے خوبصورت منظر کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ کس طرح صبح کے آ جانے سے آسمان پر کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کس طرح یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں پہلے اس میں کہ ستارہ سحر صبح کی آمد کی خبر دے کر ڈوب گیا، زمین پر روشنی پھیل گئی اور تارے جو رات بھر چمکتے رہے، وہ
زمین پہ نور چھا گیا، فلک پہ رنگ آ گیا، یعنی اور آسمان پر بھی ایک رونق سی آ گئی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے تمام زادگان شب تمام رات کی جو مخلوق تھی، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ستارے. زادگان شب رات کے بچے، یا ہم رات ان سے یہاں پہ مراد ستارے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ وہ ستارے جو تمام رات جو ہے وہ آسمان پر چمک رہے تھے، اب وہ چمک چمک کر سو گئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آسمان سے غائب ہو گئے ہیں. شرارے آسمان شب دمک دمک کر سو گئے، اور وہ جو شراروں کی مانند تھے وہ ستارے، وہ جو ہیں وہ اب تمام رات دمکنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سونے چلے گئے ہیں. ان کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو گئی ہے. اب چونکہ آفتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا یہ چراغ جو ہیں جو نظر آ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جلولا کے رہے. ستارے زرد ہو چکے، چراغ زرد ہو چکے. کہ ستارے جو ہے ان کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے، اور اسی طرح وہ چراغ جو ساری رات جو ہے وہ روشن رہے، اب وہ بھی آہستہ آہستہ بجھ رہے ہیں، سرد ہو گئے ہیں. وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھلملا کے رہ گئے، کہ وہ ستارے جو ہے وہ ٹمٹما کر غائب ہو گئے ہیں، اور چراغ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جھلملا کر خاموش ہو گئے ہیں. صبح کا ستارہ صبح کی خبر دینے کے بعد غائب ہو گیا ہے. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ صنعت لفظ نشر سے کام لیا گیا ہے کہ کس طرح ایک چیز کا استعمال کر کے اس کو بعد میں اسی کے متعلقان کو بیان کیا گیا ہے. جسے ستارے زرد ہو گئے، ستارے زرد ہو چکے، چراغ سرد ہو چکے، وہ ٹمٹما کے رہ گئے، یہ جھلملا کے. وہاں پہ ستاروں کے لیے ٹمٹمانے کا لفظ جو ہے استعمال کیا، پھر چراغ کے لیے جھلملانے کا لفظ استعمال کیا. یعنی ایک ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعر میں پھر دوسرے شعر میں اس کی وضاحت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. اچھا جی، یعنی آسمان پہ جو ہے وہ ستارے غائب ہو گئے ہیں، اور آسمان کا رنگ جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اب دوسرے بند میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یکایک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا، وہ رفتہ رفتہ بڑھ چلا، وہ اور آسماں پہ چھا گیا. حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا، فسوگر شہود نے طلسم شب مٹا دیا. یکایک ایک تازگی، یکایک ایک روشنی، نگاہ جا میں آ گئی، حیات میں سما گئی. یکایک ایک نور کا غبار شرق سے اٹھا. یکایک اچانک، یہ اچانک سے جو ہے وہ ایک نور جو ہے وہ آسمان مشرق کی طرف سے اٹھا ہے، اور رفتہ رفتہ بڑھ چلا اور آسمان پہ چھا گیا. کہ ایک نور کا غبار جو ہے وہ آسمان کے مشرق کی طرف سے جو اٹھا ہے آہستہ آہستہ، اور تمام آسمان پر وہ چھا گیا ہے. یہاں پہ سورج کے نکلنے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ عکاسی منظر نگاری کی گئی ہے، کہ کس طرح مشرق کی طرف سے آہستہ آہستہ سورج طلوع ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ روشنی کا غبار اٹھا ہوا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ سارے آسمان پر چھا گیا ہے. حسینہ نمود نے سیاہ نقاب اٹھا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کائنات کی حسینہ نے اپنے چہرے سے کالا جو نقاب ہے وہ اٹھا دیا ہے. یعنی رات چونکہ ختم ہو گئی ہے اور آسمان پر روشنی چھا گئی ہے، تو اس کو سیاہ نقاب سے کے لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ فسوگر شہود نے طلسم شب مٹا دیا. فسوگر شہود نے کہ جادوگر، یعنی جو جمع کرنے یا گواہ ہیں ان کا جادوگر جو ہے. حسینہ نمود کائنات کی حسینہ، یا جو کچھ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، کائنات کو ایک حسینہ سے کہا ہے. اور پھر فسوگر شہود نے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جادوگر جو ہے انہوں نے، یا دیکھنے والے صبح کے جادوگر نے حسینہ رات کی جادوگری کو ختم کر دیا ہے. طلسم شب مٹا دیا، کہ ظلم کی یعنی وہ جو رات کی تاریکی تھی، وہ رات کا جو جادو جو چھایا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا ہے. فسوگر شہود نے کہ اس جادوگر نے جو ظلمت یا جو حسینہ کا جو کالی رات جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی، اس کا تاریکی کو اس نے ختم کر دیا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے یکایک ایک تازگی، یکایک ایک روشنی، کہ اچانک ہی جو ہے وہ روشنی پھیل گئی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز میں ایک تازگی آ گئی ہے، اور ہر طرف ایک نئی تازگی اور فرحت کا احساس ہونے لگا ہے. اور نگاہ جہاں میں آ گئی، حیات میں سما گئی، کہ آنکھوں میں ایک روشنی سی جو ہے وہ ترائی ہے، جس سے توانائی کا احساس ہو رہا ہے. یعنی یہاں پہ شاعر بتا رہے ہیں کہ کس طرح رات جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اس روشنی کے پھیلنے سے جو ہے
लोगों में एक नया जोश और जज्बा जो है वो पैदा होता है, और कैसे हयात में समा गई कि ऐसे लग रहा है कि एक नई ताजगी जो है इस आसमान की तरफ से, मशरक़ की तरफ से उभरने वाली जो रोशनी है, इसने लोगों के अंदर एक ताजगी भर दी है, और हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी से दोबारा जो है लग रहा है कि वो वाकिफ हो गई है, और एक नूर का गुबार जो है वो ये कहे मशरक़ की तरफ से उठ आया है। इबादतों के दर खुले, सादतों के दर खुले, दरे कबूल वाह हुआ, दुआ का वक्त आ गया, अजान की सदा उठी, जगा दिया नमाज को, जगा दिया नमाज को, चली है उठ के बंदगी, लिए हुए नियाज को, सनम का दाद खुल गया, उठा है शोर संग का, चलो नमाजियों चलो, उठो पुजारियों उठो, इबादतों के दर खुले, सादतों के दर खुले। अब यहाँ पे शायर बता रहे हैं कि किस तरह सुबह के होने के साथ ही इबादतों का आगाज जो है वो हो जाता है। सादत खुशबख्ती कि सादतों के दर खुले, कि खुशबख्ती जो है या खुशनसीबी जो है उसके दर जो है वाह हो गए हैं, खुल गए हैं। सनम कदा बुतखाना, संग नाकूस, ये बैल की सींग से बनता है, जो आमतौर पर मंदिरों में बजाई जाने वाली बड़ी कोड़ी को कहते हैं। ये बजाया जाता है मंदिरों में ताकि लोग जो है वो अपनी इबादत के लिए उठाएं और आ जाए। इसी तरह जी जो है पुजारी, बुतों की पुजारी भी हो सकता है या पूजा करने वाले भी हो सकता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे शायद क्या कह रहे हैं कि जब सुबह का वक्त हो जाता है तो इबादतों के दर जो है वो भी खुल जाते हैं। ये वो वक्त होता है कि जब दुनिया की जुमला मतलब तमाम जो मज़ाहिब हैं वहाँ पे दिन का आगाज़ उमूमन इबादत से किया जाता है, तो यहाँ पे भी शायद जो है वो सुबह के मंजर में इबादत का नज़ारा, ये इबादत के लिए जाने वालों का जो मंजरकशी जो है वो की गई है कि जैसे ही सुबह होती है तो इबादत गाहों के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया है। मस्जिद से अजानों की आवाज़ें आ रही होती हैं, मंदिर भी खुल जाते हैं और इनमें संग बजाया जा रहा होता है ताकि लोग उठाएं और अपनी इबादत के लिए मंदिरों में आ जाए। फिर वो कह रहे हैं कि ये इबादत और कबूलियत के लम्हात होते हैं, और वो लोग जो हैं वो बहुत सी इनकिसारी से अल्लाह ताला से जाकर अपनी ये दुआएं मांगते हैं। फिर चलो नमाजियों चलो, उठो पुजारियों उठो, कि ये वक्त है कि जब नमाजियों उठ जाओ, तुम भी अपनी नमाज पढ़ लो, और इसी तरह पूजा करने वाले जो हैं वो भी उठ जाए, क्योंकि ये वो वक्त है कि जब सादतों के दर जो है वो खुल गए हैं और इबादतों का वक्त हो गया है। अच्छा जी, आगे फिर क्या कह रहे हैं? किसान उठ खड़े हुए, मवेशियों को ले चले, कहीं मजे में आ गए तो कोई तान उड़ा गए, ये सर्द शबनमी हवा, ये सहता फरी समा, ये फर्श सब्ज घास का, ये दिल फरेब आसमां, बसे हुए हैं प्रीत में, है महव इनके गीत में, कहाँ है शहर की मकी, वो बेनसीब उठे नहीं, किसान उठ खड़े हुए, मवेशियों को ले चले। मवेशियों को ले चले। अच्छा जी, यहाँ पे आप देहात के लोगों की जो है वो उसके बारे में भी बता रहे हैं कि सारे किसान जो हैं वो जाग गए हैं, वो सुबह सवेरे उठ खड़े हुए हैं और मवेशियों को लेकर काम काज के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किसान जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो तरंग में आकर कोई खुशी का गीत गाने लग जाते हैं, क्योंकि सुबह का खूबसूरत नज़ारा जो है वो उनको मस्त कर देता है। कि हवा में शबनम, ये सर्द शबनमी हवा, ये सेहत आखिरी समा, कि हवा में शबनम की वजह से एक खुनकी सी आ गई है, और ये सारा समाज जो है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सेहत बख्श है और सेहत देने वाला है। सेहतमंद लोगों के लिए मतलब सेहत जो है वो इससे मिलती है, इस खूबसूरत ताज़ा हवा से। और ये ऐसा लग रहा है कि सब्जे का फर्श जो है वो बिछा है, आसमान का नज़ारा भी दिल फरेब हो गया है, खूबसूरत हो गया है। बसे हुए हैं प्रीत में, ये है महव इनके गीत में, कि किसानों के दिल में मोहब्बत के जज्बे जो है वो मौजूद है। वो गीतों में गुम है, वो खूबसूरत और मोहब्बत भरे गीत जो है वो गा रहे हैं। कहाँ है शहर के मकी, वो बेनसीब उठे नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ देहात के मकी है जो इतने खुशकिस्मत है कि वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं और इस तरह फितरत की खूबसूरतियों से जो है लुत्फानंदोज होते हैं, वो सब माहौल देख लेते हैं, वो ताज़ा हवा से सेहतमंदी मतलब सेहतमंद रहते हैं, वो जो है सुबह की खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। लेकिन शहर के रहने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो बदनसीब अभी तक सो रहे हैं।
کیونکہ وہ تمام رات جو ہے دنیا کے دھندوں میں مصروف رہتے ہیں اور رات دیر سے سوتے ہیں، اس لیے وہ صبح کے ان خوبصورت اور فرحت بخش مناظر سے محروم ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ تو کسان ہی ہے جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے مویشیوں کو لے کر کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے اور فطرت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور فطرت کی رنگینیوں کو صرف دیہات کے رہنے والے لوگ ہی انجوائے کر سکتے ہیں یا اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جبکہ شہر کے بد نصیب لوگ جو ہے وہ ابھی تک سو رہے ہیں، یعنی وہ صبح کی خوبصورت مناظر کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور یہاں ان کو بد نصیب یا بے نصیب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جو اتنے خوبصورت مناظر نہیں دیکھ سکتے، جو کہ کسان جو ہے وہ جو دیکھ لیتا ہے یا جو دیہات میں رہتے ہیں وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اٹھی حسینہ سحر پہن کے سر پہ تاج زر، لباس نور زیب بر، چڑی فراز کوہ پر، وہ خندۂ نگاہ سے پہاڑ طور بن گئے، وہ عکس جلوہ گاہ سے صحاب نور بن گئے، نوائے جوئے بار اٹھی، صدائے آبشار اٹھی، ہواؤں کے رباب اٹھے خوش آمدید کے لیے، اٹھی حسینہ سحر پہن کے سر پہ تاج زر۔ اچھا، اب یہاں پہ بھی صبح کے خوبصورت مناظر کو بیان کیا گیا ہے، اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ صبح کی حسینہ جو ہے وہ بیدار ہو چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اپنے سر پر خوبصورت سنہری تاج جو ہے وہ پہنا ہوا ہے۔ صحاب کہتے ہیں جی بادل کو، وہ عکس جلوہ گاہ پہ صحاب بن گئے تو صحاب بادل کو کہتے ہیں نوائے جوئے بار، ندی کے بہنے کی آواز، نوائے جوئے بار کہ ندی کی جو بہنے کی جو آواز آ رہی ہے، وہ رباب ایک موسیقی کے آلے کو کہتے ہیں، شرق مشرق کو، اور اچھا جی، اب اس بند میں شاعر جو ہے وہ صبح کے طلوع ہونے کا منظر پیش کرتے ہوئے جلوہ سحر کو ایک حسینہ سے تشبیہ دی ہے کہ صبح کی حسینہ سر پر سونے کا تاج سجائے اور نور کا لباس پہنے پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوئی ہے۔ جب سب سے پہلے جب سورج کی شعائیں جو ہے وہ پڑتی ہیں اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہاں سے نمودار ہوئی ہے۔ اس حسینہ کی مسکراہٹ سے سارے پہاڑ منور ہو گئے ہیں، وہ خندۂ نگاہ سے پہاڑ طور بن گئے اور وہ کوہ طور کی طرح جو ہے وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کی ایک مسکراہٹ سے، یعنی صبح کے ہونے سے وہ پہاڑ جو ہیں ان پر روشنی پھیل گئی ہے اور وہ پہاڑ جو ہے وہ کوہ طور کا نظارے پیش کر رہے ہیں، وہ زیادہ حسین لگ رہے ہیں، وہ عکس جلوہ گاہ سے صحاب نور بن گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ نور پھیل گیا، یہاں تک کہ بادل کے نور بھی نور کی سانچے میں ڈھل گئے ہیں، یعنی بادل جو کہ کالے رنگ کے ہوتے ہیں ان میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سورج کی روشنی جو ہے اس نے ان کو بھی منور کر دیا ہے۔ صحاب بادل کو کہتے ہیں کہ ان کا جلوہ گاہ جو ہے یعنی وہ بھی اس میں ہمیں وہاں پہ بھی روشنی کا عکس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ندی کے بہنے کی محسوس نوائے جوئے بار اٹھی، نوائے جوئے بار ندی کے بہنے کی جو آواز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محسوس کن آواز جو ہے وہ آ رہی ہے، ندیوں کا پانی جو ہے وہ خوبصورت آواز پیش کر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک موسیقی جو ہے وہ اٹھ رہی ہے وہاں سے، صدائے آبشار اٹھی اور آبشاروں کا پانی گرنے، مطلب آبشاروں کا جو پانی جب نیچے گرتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بہت خوبصورت ترانے جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہواؤں کی نغمگی صبح کو خوش آمدید کہہ رہی ہے اور صبح کی حسینہ سر پر سونے کا تاج پہنے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ دنیا پر حکومت کرے گی۔ ہواؤں کے رباب اٹھے، یعنی ہواؤں نے بھی موسیقی جو ہے وہ اپنا لی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ بھی صبح کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں، وہ بھی صبح کو کالی رات کے بعد جو ہے صبح کے آنے کو یا صبح کی روشنی کو خوش آمدید کہہ رہی ہے، بہت خوبصورت انداز میں موسیقی پیش کر رہی ہے، اور حسینہ سحر جو ہے وہ سر پر تاج پہن کر ظاہر ہو گئی ہے۔ اچھا جی، یہ سرمایہ اردو محمود شیبانی کا انتخاب ہے، اس لیے لی گئی ہے یہ نظم۔
یہ بہت بڑی نظم ہے، اس میں سے یہ کچھ بند جو ہیں وہ آپ کے اس میں شامل کیے گئے ہیں، جس میں بہت خوبصورتی سے شاعر نے جو ہے وہ صبح کی منظر نگاری کی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے بتایا ہے کہ کس طرح صبح کے آنے سے تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں اور کس طرح حسین مناظر جو ہے وہ صبح کے وقت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے، مشق دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ پہلا سوال ہے، جلوہ سحر میں پیش کیا گیا صبح کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ آپ نے تمام نظم جو ہے وہ دیکھ لی ہے، اس کی تشریح جو ہے جب وہ آپ کریں گے تو پھر آپ مناظر سحر کو جو منظر نگاری کی گئی ہے۔ اس نظم میں صبح کا منظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، آپ شام کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب آپ کا کام ہے۔ پھر آخری بند میں شاعر نے صبح کو حسینہ سحر کے کردار کی صورت میں پیش کیا ہے اور اس کے استقبال کو کن لفظوں میں بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آخری اس میں جو کہا گیا ہے کہ حسینہ سحر جو ہے وہ اس کو ایک حسینہ سے تشبیہ دی ہے صبح کو، کہ جو سر پر تاج پہنے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے اور روشنی کا لباس پہنے ہوئے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جاتی ہے اور اس کی ہنسی سے جو ہے پہاڑ کو ایک دور کا نظارہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی سے بادل جو ہیں وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں اور ندی کے اٹھنے اور آبشاروں کے گرنے کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہواؤں کے رباب جو ہیں وہ بچتے ہیں جو کہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے وہ استقبال کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، جملے بنائیں آپ کا۔ پھر جملے بنانے ہیں آپ نے، اور سوال نمبر 5 آپ کا ہے کنایا کی تعریف اور کرے اور مثالوں کی مدد سے وضاحت کرے۔ کنایا کی تعریف آپ 9 10 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کنایا کے لفظی معنی چھپی ہوئی بات کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کنایا وہ لفظ ہے جس کے حقیقی معنی مراد نہ ہو، حقیقی بھی مراد لیے جائے تو بھی کلام میں نقص واقع نہ ہوگا، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بال دھوپ میں سفید دن نہیں کیے، یعنی ہم چھپی ہوئی بات جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، ایک اشارہ جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ یہاں کہنے والی کی مراد یہ ہے کہ بوڑھا آدمی ہوں اس لیے تجربہ کار ہوں۔ اس طرح سر پر چڑھنا مجازی معنوں میں مغرور اور گستاخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس سے حقیقی معنی یعنی سر پر رکھنا بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ سفید پوش کے اصل معنی اجلا اور ستھرا لباس پہننے والے کے شخص کے ہیں، لیکن یوں بول چال میں یہ لفظ ایسے غریب مگر غیرت مند شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنی غربت کو چھپانے کے لیے اجلے کپڑے پہنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جس کے کنایا جو ہے وہ لفظوں میں چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں، ہم اس سے وہی مراد نہیں دیتے جو ہمیں سامنے نظر آتا، اور اس میں کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا، بہت ہلکا کہیں جو ہے وہ کبھی پایا جاتا ہے کبھی نہیں، جیسے آپ نے 9 10 میں پڑھا تھا اس کو کالے نے کاٹا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کا وہی معنی دیا جائے، بلکہ اس میں چھپی ہوئی بات جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کنایا کہتے ہیں، حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ نظم ہماری مکمل ہوئی، مشق بھی ہو گئی، آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔